بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ وذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن ملاءمۃ کیفیاتہ بخطابہ فی کتابہ والصلاة والسلام علی وافضل بریتہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، آپ میں سے جو حضرات سال گزشتہ ان مجالس میں شریک تھے ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے پچھلے سال ان مجالس میں یہ بات کی تھی کہ حضور اگر رحمت للعالمین ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ گزارشات جو میرے علم میں تھی میں نے پیش کر دی۔ اس سال میں نے ان مجالس کا موضوع چنا ہے کہ فریضہ رسالت کیا ہے، اور اس کے تحت سورہ آل عمران کی یہ آیت کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے مومنین پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من، جب ان کے اپنے نفوس میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر اٹھایا یا بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کا ذکر ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورہ جمعہ میں بھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ہے مومنین کا ذکر، لقد من اللہ علی المؤمنین، ان پر احسان کیا مومنین پر، جب ان کے اپنے نفوس میں سے، یہ میں اس دوران عرض کروں گا کہ نفوس سے مراد کیا ہے، ان کے اپنے نفوس میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر اٹھایا یا نبی بنا کر بھیجا۔ وہاں ہے کہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جو ان میں سے ہے، وہاں انفسہم کا لفظ نہیں ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ان میں سے ہے ایک رسول۔ یہاں ہے کہ رسولا من انفسہم، ان کے اپنے نفوس میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو ان دونوں آیات میں فرائض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ آج کی اس مجلس میں اس آیت کے تحت چند تمہیدی باتیں تاکہ اگلی مجالس کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کو ہم کوئی فریضہ سونپتے ہیں
کوئی ڈیوٹی دیتے ہیں تو کچھ باتیں پیش نظر رہتی ہیں. جب میں کسی کو کوئی کام سپرد کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ آیا اس میں اس کام کے کرنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں. اگر میں صلاحیت کو، کوالیفیکیشن کو، اس کی اہلیت کو ملحوظ نہیں رکھوں گا اور میں نے وہ کام اس کو دے دیا اور وہ کام اس نے بگاڑ دیا تو ذمہ داری اس کی نہیں میری آتی. آپ کے ہاں ایک شخص نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا اور وہ اس قابل ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جائے، لیکن کوئی شخص اٹھا کر اس کو میڈیکل آفیسر بنا دیتا. یہ دیکھے بغیر کہ آیا اس نے طب کا علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا. اب اگر وہ غلط دوا دے کر کسی کو مار دے تو اس کی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری اس شخص کی ہے جس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ شخص علم طب پڑھا ہوا نہیں، اس کو میں میڈیکل آفیسر کیوں بنا رہا ہوں. تو پہلی بات، جس کو بھیجا جائے کسی کام کے لیے، جو فریضہ کسی کے سپرد کیا جائے، اس میں دیکھنا پڑتی ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں. دوسری چیز کہ صلاحیت کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم نے یہ فریضہ سونپا ہے اس کے پاس اس فریضے کو ادا کرنے کے اختیار اور وسائل بھی ہیں یا نہیں. میں ایک شخص سے کہتا ہوں کہ بازار سے فلاں 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 چیز خرید لاؤ، وہ اس قابل ہے کہ چیزیں خرید سکے، اس کو بازار کے بھاؤ کا پتہ ہے، لیکن یہ کہنے کے بعد میں اس کو نہ پیسے دیتا ہوں نہ گھر سے نکلنے دیتا ہوں. اب اگر وہ چیزیں نہیں خرید سکتا یا نہیں خریدتا، پھر بھی ذمہ داری میری ہے کہ میں نے اس کو وسائل نہیں دیے، اختیارات نہیں دیے. میں اس کو کہتا ہوں کہ کپڑا خرید لاؤ، یہ نہیں بتاتا کس قسم کا کپڑا، کس رنگ کا کپڑا، کتنا. اب اگر وہ غلط چیز خرید لائے گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں کیا کروں، آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں. تو جب فریضہ کسی کے سپرد کرتے ہیں تو دو باتیں پیش نظر رہتی. ایک یہ کہ آیا اس میں صلاحیت ہے یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ آیا اس کے پاس اختیارات اور وسائل ہیں یا نہیں. اب فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. اور میں نے عرض کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فرائض کو بجا لانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پہلی چیز تو یہ دیکھنا ہوگی کہ ان فرائض کو ادا کرنے سے پہلے ان میں صلاحیت تھی یا نہیں تھی. یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کے میں سپرد کر دوں فریضہ اور اس کے بعد کہوں کہ اب صلاحیت پیدا کر. میں ایک 10 سال کے بچے کو میڈیکل آفیسر مقرر کر دوں اور جب کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ جناب یہ تو بچہ ہے تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں، اسے آہستہ آہستہ طب کی تعلیم حاصل کر لے گا. یہ چیز عقل کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے، تجربے کے خلاف ہے. تو میں خداوند عالم سے یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ہستی کو ان 4 اہم فرائض کے ادا کرنے کے لیے بھیجے اور اس کو صلاحیت سے نہ نوازے. پہلی بات تو یہ ہے، صلاحیت تھی پھر بھیجے گئے. اس صلاحیت کی نوعیت کیا ہے وہ میں مجالس کے دوران میں عرض کروں گا. دوسری اہم بات کہ ان کے پاس
ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے اختیارات بھی تھے یا نہیں تھے؟ ان کے پاس وسائل بھی تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ اس قابل تھے؟ ان کو یہ اختیار تھا، ان کے پاس کوئی وسیلہ تھا کہ تلاوت آیات الہیہ کر سکیں؟ یا ان کے پاس کوئی ایسا وسیلہ تھا کہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کر سکیں؟ یا ان کے پاس کوئی ایسا وسیلہ تھا کہ تعلیم کتاب دے سکے؟ یا ان کے پاس کوئی ایسا وسیلہ تھا کہ تعلیم حکمت دے سکے؟ اگر وسیلہ نہیں تھا، صرف فریضہ سونپا گیا، وسیلہ نہیں دیا، اختیار وہ دے دیا، ان کو صلاحیت بھی دے دی، صلاحیت دینے کے بعد فریضہ سونپا، لیکن اختیار نہیں دیا اس فریضے کی بجا آوری کا، تو بھی یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، قرین عقل نہیں ہے، اور اعتراضات خداوند عالم پر ہوں گے۔ وہ ایک گونگے شخص کو نبی بنا کر بھیج دے، اب وہ گونگا اگر کچھ نہ کر سکے تو اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، اعتراض خدا پر ہوگا کہ جناب آپ نے ایک شخص کو کہا کہ میرا کلام سنا اور اس زبان اس کو دی نہیں، وہ سنائے گا تو کیسے سنائے گا؟ اب یہ 4 اہم فریضے رسول اسلام کے سپرد کیے گئے۔ یہ فریضے کیا ہیں؟ ان کی نوعیت کا آپ اندازہ کریں گے، کچھ میں کوشش کروں گا ان مجالس کے دوران میں۔ یہ معمولی فریضے نہیں ہیں۔ ان فرائض کے بجا لانے کے لیے حضور اکرم کو بھیجا گیا کہ وہ تلاوت آیات کریں، تزکیہ نفوس کریں، تعلیم کتاب و حکمت دیں۔ تو کیا ان کو بغیر صلاحیت بھیجا گیا اور بغیر اختیار بھیجا گیا؟ جواب 2 ہی ہے۔ اگر کہیں کہ نہیں، ان کو نہ صلاحیت دی گئی، نہ اختیار دیا گیا، نہ وسیلہ مہیا کیا گیا، تو پھر یہ اعتراض ہوگا کہ خداوند عالم کیسے شخص کو اپنا رسول چنتا ہے کہ میں اور آپ معمولی عقلوں والے ہم تو یہ دیکھیں کہ جس شخص کو ہم بھیج رہے ہیں پیغام دے کر، اور پیغام دینا نہیں ہے صرف کہ جا کے سنا دو، یہ کہیں نہیں قرآن مجید میں لکھا، تلاوت آیات کرو۔ اب تلاوت کیا ہے؟ ایک تو تلاوت آیات جو میں اور آپ متعارف ہیں، اور دوسرا مطلب میں عرض کروں گا، اگر یہ بھی لیا جائے تلاوت آیات کرو، یتلو علیہم آیاتہ، تو بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ پھر تزکیہ نفوس کرے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ابھی تک علم النفس اس کی ابتدا بھی نہیں کر سکا۔ اور تعلیم کتاب دے، اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف قرآن مجید ہے یا دوسری الہامی کتابیں بھی ہیں، انجیل و تورات و زبور، اور اس کے علاوہ جو صحف انبیاء ہیں وہ بھی اس سے کتاب ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تعلیم قرآن دے، تعلیم کتاب دے۔ اب یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں۔ دلیل میرے پاس کہ اس سے مراد قرآن نہیں ہے، خود قرآن ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب نبیوں سے عہد لیا گیا، خداوند عالم نے لیا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دے دوں، اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اس کے بعد رسول آئے کوئی جو تمہارے پاس جو علم ہے اس کی تصدیق کرے،
تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو اگر کتاب سے مراد قرآن ہے تو یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن تو ابھی آیا نہیں، اور سب نبیوں سے عہد لیا گیا، کسی نبی کو چھوڑا نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ تو یہ تلاوت آیات کرتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں اور تعلیم کتاب دیتے ہیں، اور تعلیم کتاب کے بعد تعلیم حکمت دیتے ہیں۔ حکمت سے یہاں مراد طب نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے۔ فلسفہ سمجھ لیں، دانائی سمجھ لیں، دانش سمجھ لیں، ہم دیتے ہیں۔ 4 اہم فریضے خداوند عالم نے سونپے رسول اللہ کو، تو ان کے لیے ان کو صلاحیت دی ہوگی۔ اور میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ فریضہ سونپنے سے پہلے صلاحیت ہونا ضروری ہے، ورنہ بات غلط ہو جائے گی۔ اب چھوڑیے اس بحث کو کہ حضور اکرم 40 سال کی عمر میں نبی بنے یا پیدائش کے وقت نبی بنے، اس بحث کو ترک کیجئے۔ اس بات کو ماننا لازم آئے گا کہ چونکہ رسول اللہ کو بطور نبی بھیجا گیا پیدائش کے وقت یا 40 سال کی عمر میں، لہذا اس نبوت کے عطا کرنے سے پہلے ان میں صلاحیت و وسائل کا موجود ہونا لازم آتا ہے۔ کب ان کو اختیار ملا، کب وسیلہ دیا گیا، کب صلاحیت دی گئی، اس کا ہمیں کچھ علم نہیں، کیونکہ جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ما انا بقارئ، میں تو پڑھتا ہی نہیں۔ اس کے بعد فرشتے کی زبان سے کوئی کہانی نہیں بیان کی گئی کہ فرشتے نے کہا کہ میں خداوند عالم کی طرف سے آیا ہوں کہ تجھے پڑھنے کی صلاحیت دوں، یا تجھے اختیار دوں یا وسیلہ دوں۔ تو یہ اختیار و وسیلہ ملا تو کب ملا؟ لازماً پہلے ملنا چاہیے اعطائے نبوت۔ اس پر آپ غور کیجئے گا، باتیں آئیں گی اس کے بارے میں۔ تو یہ نبی کے لیے لازم تھا کہ وسیلہ ہو، اختیار ہو، وسیلہ ہو اور اس میں صلاحیت ہو۔ اگر اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ کار نبوت سر انجام نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھیے۔ لہذا مجھے بامر مجبوری ماننا پڑتا ہے اگر قرآن درست ہے، اور میرا ایمان ہے کہ درست ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ قرآن میں ایک لفظ غلط نہیں آ سکتا اور آپ کا ایمان ہے، تو قرآن کی عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل ان کے پاس صلاحیت بھی تھی اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، اختیارات بھی تھے۔ یہ نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر۔ تو یہ نبیوں سے جو عہد لیا جا رہا ہے یہ کب لیا گیا ہے؟ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ایک نبی نہیں، 2 نہیں، سب نبیوں سے عہد لیا گیا۔ تو یہ عہد کب لیا گیا؟ کیا اس دوران وقت میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جب سارے انبیاء جمع ہوئے ہوں؟ جواب اس کا نفی ہے۔ کوئی نبی پہلے آئے، فوت ہو گئے، اس کے بعد آئے، کچھ ان کے بعد آئے، درمیان میں کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ ہم نے جو کہانیاں سنی ہیں ساری کی ساری انجیل کی ہیں،
اور انجیل بھی وہ نہیں جو حضرت عیسیٰ پر اتری تھی. یہ انجیل وہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ بعض ساتھیوں نے اپنے ملفوظات کے طور پر لکھا ہے. اس انجیل کے مطابق بھی حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے. لیکن اگر اس کو تاریخ اور سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہزارہا سال کا فاصلہ. سال گزشتہ میں نے یہیں پر عرض کیا تھا کہ پیرو کے غاروں میں ایسے نقشے دریافت ہوئے پتھروں پر کھدے ہوئے جن میں بوئنگ کے خاکے موجود ہیں، اور ان کی ٹیسٹنگ کی گئی، کاربن ٹیسٹنگ، تو معلوم ہوا کسی کی عمر 10 لاکھ سال ہے، کسی کی عمر 20 لاکھ سال ہے. تو اگر انسان اس وقت موجود نہیں تھا یا کوئی ذی عقل ہستی تو یہ ڈرائنگز کس نے بنائی تھیں؟ سائنس یہ کہتی ہے. مغرب کے عیسائیوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا باعث یہ ہے کہ جب وہ سائنسی اکتشافات کو رکھتے ہیں انجیل کے مقابلے میں تو انجیل کی تکذیب ہوتی ہے. انجیل کہتی ہے 5-6 ہزار سال، سائنس کے باقاعدہ ٹیسٹ کہتے ہیں کئی لاکھ سال. اب وہ کیا کرے؟ ان کہانیوں کو ہم نے اپنے لٹریچر میں سمو دیا. بہت سی کہانیاں جن کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں سمو دیا. اب ان میں ہم یقین کرتے ہیں. اپنے لٹریچر کو کبھی نہ دیکھا کہ یہ حضرت آدم جس کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ کب تھے. حضرت ابن عربی مشہور صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے فصوص الحکم میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ایک نہیں کئی ہیں، اور ہر آدم کی نسل کے مابین کئی ہزار سال کا فاصلہ. اور یہی سوال جناب امیر المومنین سے کیا گیا تھا کہ یا امیر المومنین، یہ آدم کون تھے، کب آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کس آدم کا ذکر کرتے ہو؟ تو شخص حیران ہوا کہ کیا آدم ایک سے زیادہ ہیں؟ فرمایا کہ 50 ہیں، اور ہر آدم کی نسل کے مابین 50,000 سال کا فاصلہ ہے. اب اس کو آپ دیکھیں تو وہ پیرو کے جنگلوں میں جو ڈرائنگز ہیں ان کا راز کھل جاتا ہے. نسل آدم موجود تھی، اس آدم کی نسل موجود نہ تھی. اسی لیے تو فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا. کیا فرشتوں کو علم غیب تھا؟ ہم تو رسول اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب نہیں. یہ فرشتوں کے پاس علم غیب کہاں سے آ گیا کہ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو کل کو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا، اور اگر نہیں صرف خدا کے پاس ہے. جیسا کہ میں آج کل راگنی سنائی جاتی ہے واشنگٹن سے نشر ہونے والے اسلام کا ورشن کہ علم غیب تو رسول کے پاس، بندے کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف خدا کے پاس ہے. تو جناب والا یہ فرشتوں کے پاس علم غیب کہاں سے آیا کہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا؟ یا ان کے پاس علم غیب ہے یا انہوں نے اس قسم کے خلیفہ کی اولاد کو خون بہاتے ہوئے دیکھا ہوگا، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ کرے گا، اس کو مت بنا. بہرحال وہ آدم، اگر اس آدم کو بھی لیں جو ہمارے دادا ہیں اور اسرائیلی روایات کو بھی ملحوظ رکھ لیں
کہ 6000 سال یا 7000 سال کا فاصلہ ہے، تو اس وقت کے دوران میں بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ سب نبی ایک جگہ جمع ہوئے. تو یہ میثاق کب لیا گیا؟ نبیوں سے. نبیوں سے میثاق کب لیا گیا؟ کوئی ایسا وقت ہے جب سارے نبی یکجا تھے، اور ظاہر ہے وہ وقت وہی ہے جب ابھی نبیوں کو نبوت نہیں ملی. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، اس وقت کا عہد ہے. نبیوں کو ابھی نبوت نہیں ملی. جب بھی ملی اس وقت سے پہلے کا کوئی وقت ہے جس میں ان سب نبیوں کو جمع کیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا کہ جب میں تمہیں نبوت دے دوں اور اس وقت ایک نبی آئے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے. اب یہاں توجہ چاہتا ہوں کہ خدا نے جب اس نبی کا ذکر کیا تو ان خدا کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا کوئی مخصوص ہستی تھی یا ایسے ہی کہہ دیا نبی میرے اور آپ کی طرح؟ یاد رکھیے کہ ارادہ میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی. یہ میں اور آپ ہیں جن کے ارادے ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں. اگر ارادہ خداوندی میں تبدیلی کو میں تسلیم کر لوں تو خداوند عالم کی ربانیت اور خالقیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کیونکہ جب میں ارادہ تبدیل کرتا ہوں تو میرے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور اگر خداوند عالم میں تبدیلیاں، ذات الہی میں تبدیلیاں واقع ہو گئیں تو وہ کوئی ایسی چیز ہے جو تبدیلی کے زیر اثر آتا ہے، اور جو چیز تبدیلی کے زیر اثر آئے وہ مادی چیز ہے. مادی چیز ہے. تو کیا خدا مادی ہے؟ جواب اس کا نہیں. تو ارادہ الہی میں اگر تبدیلی ہے تو خدا بنتا ہے مادی. لہذا مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے خدا ہے، اگر میں یہ فقرہ کہہ سکتا ہوں، جب سے خدا ہے اس کے ارادے میں ایک مخصوص نبی کو بھیجنا تھا. یہ نہیں کہ پہلے ارادہ کچھ تھا بعد میں ارادہ کچھ تھا. تو یہ نبی جس سے کے بارے میں عہد لیا گیا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو ارادہ الہی میں وقت کی حدود سے پرے بس رہی ہے، اور ارادہ الہی میں اس کی نبوت معین ہے. ارادہ الہی میں اس کو بھیجنا مقصود ہے. اور میں عرض کر دوں اگر گستاخی نہ ہو کہ اگر خدا ایک شخص کا تصور کرے کہ میں اس کو نبی بناؤں گا اور وہ ہو نہیں تو اس کے تصور پر حرف آپ کا تصور نہیں، وہ خدا نہیں رہتا. لہذا میں کہنے پر مجبور ہوں کہ جب سے ذات الہی ہے اس ذات الہی میں تصور نبوت محمد مصطفیٰ تھا، اور چونکہ تصور تھا اس لیے کوئی ذات ہونا لازم ہے. آپ کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے جب تک کہ اس چیز کو آپ نے دیکھا نہ ہو. ہم تصور کر ہی اس وقت سکتے ہیں جب دیکھا ہو. تو خدا کے متعلق یہ کیسے فرض کر لیں گے کہ اس کے تصور میں ایک چیز ہو اور نہ ہو؟ یہ اور بات ہے کہ اس تصور نے شکل مادی اختیار نہ کی ہو. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں میرے ذہن میں تھی یا نہیں تھی؟
لیکن آپ اس سے شناسا نہیں تھے. جب میں نے ان باتوں کو، ان افکار کو مادی شکل دی، صوت کی، آواز کی، تو آپ اس سے آشنا ہونے لگے. یہ بات ممکن ہے کہ تصور الہی میں نبوت محمد مصطفیٰ موجود ہو بتمامہا و کمالہا، لیکن وہ تصور ابھی شکل مادی اختیار نہ کر سکا ہو. لیکن تصور میں تھا. تو جب اب اگر میں یہ کہوں کہ تصور الہی میں تھا نبوت محمد مصطفیٰ کا حیولہ، اور یہ میں مان لوں ساتھ کہ ایک وقت تھا جب خدا تھا اور نبوت محمد مصطفیٰ نہ تھی، تو خدا میں تبدیلی واقع آتی ہے، وہ خدا نہیں رہتا. تو یہ نبوت ایسی ہے جو اس وقت سے ہے جب وقت نہ تھا، اس وقت سے زمان و مکان نہ تھے. اور خود قول رسالت میں مجھے یہاں پر ایک بات تلخ کہنا ہے، صلوات پڑھیے، کہ دشمن تو حضور اکرم کے متعلق یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا. جب ہرقل نے پوچھا ہے بنو امیہ کے اور بنو قریش کے لوگوں سے کہ یہ نبی کیسا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کو برا کہتے. اس نے کہا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ انسان کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں تو کوئی نقص نظر نہیں آتا، وہ صادق ہے، امین ہے، اچھے گھرانے کا آدمی ہے، صاحب حسب و نسب ہے. دشمن تو یہ نہ کہہ سکے کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یعنی کہ بولتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور مسلمان ان کے کہے پر شک کریں. محمد مصطفیٰ کا قول کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کون سے آدم؟ یہ آپ فیصلہ کر لیں. اس وقت بھی نبی تھا میں. پھر انہی کا قول کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو خدا نے چیز پیدا کی وہ میرا نور تھا. نور تھا. اس وقت نہ آسمان و زمین تھے، نہ دوزخ اور جنت تھی، نہ فرشتے تھے، نہ تصورات زمان و مکان تھے، نہ مقولات تھے جس کو انگریزی میں کیٹیگریز کہتے ہیں، نہ طول پیدا ہوا تھا، نہ عرض پیدا ہوا تھا، نہ حضوری پیدا ہوئی تھی، نہ نظارت پیدا ہوئی تھی. ان میں سے کوئی چیز نہ تھی، حتیٰ کہ سپیس جو ہے وہ بھی نہ تھی. یہ مکان، وقت نہ تھا. اس وقت خداوند عالم نے جو چیز پیدا کی، پہلی مخلوق، وہ نور محمد مصطفیٰ تھا، قول محمد مصطفیٰ. وہ نور اس وقت پیدا ہوا. اب پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا وقت تھا جب ذات الہی نے نور محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا، مثلا 10,000 سال قبل، 10,000 سال کے بعد اللہ کو یہ خیال آیا کہ مجھے ایک مخلوق پیدا کرنی چاہیے، تو پہلی مخلوق پیدا کی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس دوران میں ارادہ الہی میں تبدیلی واقع ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر تبدیلی واقع ہوئی تو پھر وہی مطلب کہ خدا خدا نہیں رہتا. لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو مجھے ماننا پڑتا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ماننا پڑتا ہے کہ جب سے ذات الہی ہے، اگر لفظ ہے استعمال کر سکتا ہوں،
اس وقت سے ذات الہی کے ارادے میں اگر اس کا ارادہ اس سے الگ ہے، ذات الہی کے ارادے میں تخلیق نور محمد موجود ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ کا قول، اور ہم اس میں شک کریں تو یہ مسلمان کی شان ہے۔ کیا یہ مسلمان کر سکتا ہے کہ کافر تو انہیں صادق امین کہے اور مسلمان کہے کہ شک کر رہا ہے، اور قرآن کہے کہ ہم نے عہد لیا تھا اس وقت جب سب نبیوں کو اکٹھا کیا تھا، تو گویا قرآن پر بھی شک کر رہے ہیں۔ یہ منطقی نتیجہ اس کا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قبل اجتماع نبیین کے قائل نہیں، وہ قرآن مجید کی اس آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان کا اسلام کیسا ہے یہ آپ فیصلہ کر لیں۔ تو اس وقت یہ نبی بنے تو نبی بننے سے پہلے ان میں صلاحیت و وسیلہ اور اختیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ورنہ سارا استدلال، سارا سلسلہ کلام گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم ایک شخص کو ایک فریضہ سونپ کے بھیجتا ہے اور اس کو نہ اختیار دیتا ہے، نہ وسیلہ اس کے سپرد کرتا ہے، اور نہ اس میں صلاحیت پیدا کرتا ہے، تو خدا پر حرف آئے گا۔ ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ان کے پاس صلاحیت بھی تھی، وسیلہ بھی ان کے پاس موجود تھا، اختیار بھی تھا اس وسیلے کو استعمال کرنے کا، ورنہ یہ اپنا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ بس مجھے اتنی بات آج گزارش کرنا تھی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے، اور اس کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ میں نے سال گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ میں اس منبر پر بیٹھ کر دو باتوں کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ کوئی ایسی بات نہ منسوب کر دوں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ائمہ سے جو غلط، مجھ سے غلطی ہو جائے یہ اور بات ہے، لیکن ارادتاً جان بوجھ کر معصومین کے ساتھ کسی قول کی نسبت دینا خود حدیث رسول اکرم کے مطابق جہنم میں اپنے لیے ایک نشست بنا لینا۔ اور عرض کرتا چلوں کہ اگر میں غلط بات کرتا ہوں جان بوجھ کر اور آپ اس غلط بات پر سر دھنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو میرے گناہ میں آپ بھی شریک ہیں۔ جناب امیر کا قول صلوات پڑھ کہ من رضی بفعل قوم فہو کالداخل فیہ معہم، جو کسی قوم کے فعل پر راضی ہو گیا وہ اس میں داخل ہے۔ وَلَهُ اثمان، اس کے دو گناہ ہیں، ایک گناہ اس کام کے کرنے کا، دوسرا گناہ رضامندی کے اظہار کا۔ میں لوگوں کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور خاموشی سے آگے گزر جاتا ہوں کہ مجھے کیا، اور پھر ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں۔ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کی عزت کرتے ہوئے وہ بھی عزت کرتے ہیں۔ اب جتنی گڑبڑ کریں گے وہ اشخاص، ان کے گناہ میں میں بھی شریک ہوں اور میرا ڈبل گناہ ہے۔ تو جب آپ سنیں گے غلط باتیں منسوب شدہ ائمہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کے احتیاط کریں، آپ بھی اس میں شریک ہیں۔ دوسری بات جو میں اس منبر پر کوشش کرتا ہوں کہنے کی وہ یہ ہے کہ یہ مجالس حسین ہے، تھیٹر نہیں ہے، سینما ہاؤس نہیں، مشاعرہ نہیں، ہاں گئے واہ واہ کی اور گھر چلے گئے۔
سیاسی جلسہ نہیں کہ نعرے لگائے اور اس کے بعد گھر چل دیے. یہ درسگاہ ہے. یہاں علوم محمد و آل محمد کی تحصیل ہوتی ہے. اس درسگاہ میں اگر آپ آئیں اور اپنے علم میں اپنے تجربے میں کچھ اضافہ کیے بغیر چلے جائیں تو اس درسگاہ کا نقص ہے اور اس درس دینے والے کا نقص ہے. اس لیے میری کوشش اپنی کم علمی کے باوجود یہ ہوتی ہے کہ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ بات ایسی کہوں کہ آپ اس پر ذرا سوچ بچار کریں تاکہ آپ کو اس سے شاید فائدہ ہو, کچھ اضافہ ہو علم. یہی فریضہ اولین ہے ہر نبی کا, ہر رسول کا, تعلیم دینا. اور اس فریضے کی سب سے بڑی درسگاہ لوگوں تک بات پہنچانا, سب سے بڑی درسگاہ جو کسی نبی کو میسر نہ ہوئی کہ ایسی تعلیم دے سکیں جس میں آڈیو ویژل ایڈز بھی ساتھ شامل ہو, زبانی نہیں, دکھا کر. وہ سب سے بڑی درسگاہ آج سے 1300 کچھ سال پہلے کربلا میں آباد ہوئی تھی. سب سے بڑی درسگاہ کہ چلتی پھرتی تصویریں دکھا دی تھیں اس تعلیم کے مجسموں کی کہ یہ ہوتی ہے تعلیم. کسی نبی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی کہ اپنی زندگی میں یا اپنی زندگی کے بعد انسانیت کے سامنے اپنی تعلیم کے مرقع پیش کر دیں کہ یہ ہوتے ہیں, اور ایسے مرقع کہ جن کے قدموں میں زمانہ لغزش پیدا نہ کر سکے, اور ایسے مرقع کہ جن کو دیکھنے کے لیے قیامت تک چشم کائنات ترستی رہے گی. ایسی تصویریں کہ جن کو تصویریں دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جائیں. کیسی تصویر ہوگی وہ جس کو دیکھنے کے لیے حسین آسا صابر بےتاب ہو. تصویر کہ جب جناب علی اکبر نکلے ہیں خیمہ گاہ سے اور چلے ہیں میدان جنگ کی طرف تو حسین علیہ السلام پیچھے پیچھے چلے. وہ قول عرب شاعر کے کہ بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے جھکی ہوئی کھجور کے مانند چلا جا رہا تھا. آگے آگے علی اکبر, پیچھے پیچھے حسین کمر پر ہاتھ ہے. جناب علی اکبر نے محسوس کیا, رکے, دیکھا مڑ کر کہ باپ چلا آ رہا ہے. پوچھا بابا جان کیا بات ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں بیٹا تم جاؤ. پھر چلے, پھر وہی احساس ہوا, پھر دیکھا حسین پھر موجود. رکے, پوچھا, امام حسین نے کہا تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو. جب تیسری مرتبہ علی اکبر رک گئے, کہا کہ بابا بتائیے بات کیا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تم ہو میرے نانا کی تصویر, شبیہ ہو شکل و صورت میں, کردار میں. جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کی خواہش ہوا کرتی ہے میں دیکھ لیا کرتا ہوں. اب یہ تصویر مٹنے کے لیے جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر ممکن ہو میں اس تصویر کو دیکھتا رہوں. اور اس کے بعد وہ دعا کی ہے مشہور جو کسی شہید کے جانے پر امام حسین نے نہیں کی کہ خداوندا تو گواہ رہنا کہ میں اس قوم کے سامنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, کردار میں, قول میں, فعل میں تیرے رسول کے مشابہ ہے. یہ دعا کی. ایسی تصویریں, کیسی کیسی تصویریں
امام حسین نے پیش کی ہیں مرقع تعلیمات محمدیہ کی کہ ایک تصویر جب سامنے آتی ہے تو دشمن کی فوج کہتی ہے کہ ہمیں یوں معلوم ہوا کہ چاند کا ایک ٹکڑا چلا آ رہا. ایسی تصویریں پیش کی کہ دشمن نے محسوس کیا کہ شاید حسین صلح کرنے کے لیے قرآن مجید اٹھائے چلے آ رہے ہیں. ایسی تصویریں پیش کی جن کو زمانے نے مٹانے کی کوشش کی لیکن آج تک نہ مٹا سکی، جن کی آواز آج بھی گونج رہی ہے کربلا کے میدان میں. اور ایسی تصویریں پیش کی کہ جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے دمشق تک پیدل چلی، اونٹوں پر چلی، بازو بندھے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، سر پر خاک، لیکن ان تصویروں کو یہ احساس نہ ہوا کہ ہم پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے. بس ایک ہی خیال تھا کہ تعلیمات محمدیہ کا عکس لوگوں کو دکھاتے رہے. میں جناب زینب کا ذکر نہیں کر رہا، میں جناب ام کلثوم کا ذکر نہیں کر رہا، میں ان خواتین کا ذکر نہیں کر رہا جن کا تعلق تھا، میں ان بیویوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ان سے تعلق نہیں تھا. وہ آئی تھی کوئی اپنے خاوند کے ساتھ، کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ، کوفے کی رہنے والیاں، کوئی بصرے کی رہنے والی، کوئی کہیں کی. ان خواتین کو حق تھا کہ کوفے پہنچنے کے بعد جناب زینب سے کہتے ہیں کہ بی بی اب تک تو ہم نے تیرا ساتھ دیا، اب ہمیں اجازت دے اپنے گھروں کو جائیں. لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے گروہ میں ایک خاتون ایسی نہیں نکلی جس نے کوفے میں پہنچ کر یہ تصور بھی کیا ہو کہ گھروں سے جا کر چادریں تو لے آئے. گھر تھے ان کے عزیز تھے، ان کے محلے تھے. بس زینب کا دامن پکڑا ہے تو زینب کے دامن کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے. اور جو تعداد کربلا سے چلی تھی وہ کچھ اور تھی، اور جو تعداد دمشق پہنچی ہے وہ اس سے کہیں کم تھی. ان خواتین نے یہ خیال نہ کیا کہ اگر ہم فوت ہو گئیں تو ہمارا جنازہ کون دفن کرے گا، ہمیں کفن کون دے گا. بس ایک بات ذہن میں تھی کہ اب حسین و زینب کا ساتھ دیا ہے تو ساتھ چھوڑنا نہیں ہے. جہاں زینب ہوگی وہی ہم ہوں گے، جہاں حسین ہوں گے وہی ہم ہوں گے. تو مردوں کا ذکر تو کیا، عورتوں نے یہ کام دکھایا ہے کہ خدا کی قسم اگر یہ خواتین نہ ہوتی کربلا میں زینب علیہ السلام کے ساتھ تو آج حسین کا پیغام مٹ چکا ہوتا. یہ زینب اور ان خواتین کا صدقہ ہے کہ ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک اسلام محمد پہنچا ہوا ہے. ورنہ ہم تک وہ اسلام پہنچتا جس کو یزید اور اس جیسے بادشاہ نافذ کرنا چاہتے. اس لیے ہمارا فرض ان ایام عزا میں اس کے کئی حصے ہیں. پہلا فرض تو یہ ہے کہ ہمارے دل پر جو گرد و غبار چھایا ہوا ہے سال بھر میں اس کو کچھ آنسوؤں سے دھو لیں. دوسرا فرض یہ ہے کہ ان فرائض کو سمجھیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ کیا ہیں. جب تک ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں اس وقت تک ہم ان کی قدر نہیں کر سکتے. اور یہی سبب ہے کہ ہر کس و ناقص کو حوصلہ ہوا کہ میں نبی بن جاؤں. اگر نبی کا معیار پیش کیا ہوتا دنیا کے سامنے کہ ایسا ہوتا ہے نبی، تو پھر کسی کو نبی بننے کی جرأت نہ ہوتی. خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار کریں. خداوند عالم ان ایام عزا کو ہمارے لیے ثمر بخش بنائے تاکہ ہم ذکر حسین اور ذکر اہل بیت رسول اور ذکر رسول سننے کے بعد
ان تمام قدورتوں کو اپنے دلوں سے نکال دیں جو قدورتیں غیر حسینیت پیدا کیا کرتی ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اپنی انا سے محفوظ رکھے اور صرف حسین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں اتفاق و اتحاد کی دولت سے نوازے تاکہ ہم دنیا کے سامنے بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہو جائیں۔ خدا ہمارے جوانوں کو باصلاحیت کرے، ہمارے بزرگوں کو اس قابل بنائے کہ جب وہ اس دنیا